نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ يغشيكم النعاس امنة منه، جب ڈھانپ رہی تھی تم کو النعاس اونگ، امنتن امن والی، منہ اس سے یعنی اللہ کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ساتھ تم کو پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے، دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط باندھ دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدم جما دے۔ اب آپ دیکھیے کہ مسلمان چاہ رہے تھے کہ جلدی سے جا کے قافلہ لوٹ کے مال و دولت لے آئیں اور ان کا بدلہ بھی لے لیں جو انہوں نے ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، اس پہ ہمارا حق ہے۔ وہ اپنی طرف سے جسٹیفائی بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے مال و دولت سے بڑھ کر کچھ اور مقاصد تھے۔ اب وہاں جانا، جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس کا علاج کس سے ہو سکتا تھا؟ توکل سے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں نکل کر توکل کرتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے۔ کس طرح؟ نمبر 1، مسلمانوں پر۔ مسلمان جب بدر کے میدان میں نکلے تو وہاں ان پر اونگ آئی، امن والی نیند آئی۔ اس دور میں مشینیں نہیں لڑتی تھی، انسان لڑتے تھے، اس لیے انسانوں کے لڑنے کے لیے انسانوں کا تازہ دم ہونا اور فریش ہونا بہت ضروری تھا۔ اب اگر آپ ایک لمبے سفر کے بعد گئے ہیں اور میدان جنگ میں پڑے ہیں اور وہاں آپ تھکے ہارے ہیں، نڈھال ہیں، تو یہ بات مشہور ہے نا کہ نیند تو کس پہ بھی آ جاتی ہے؟ سولی پہ بھی آ جاتی ہے۔ گویا میدان جنگ میں اگر آپ لڑتے ہوئے سو رہے ہیں تو پھر تو آپ کچھ نہ کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے وقت مسلمانوں کو ایک پرسکون نیند سلایا جس سے وہ تازہ دم ہو گئے۔ اگر رات پریشانی میں گزرتی، خوف و ہراس میں گزرتی اور ساری رات سو نہ سکتے تو صبح پھر کیا حال ہوتا؟ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ رات کو آپ نہ سو سکے ہوں تو دن کے وقت آپ کا دماغ اڑا اڑا سا ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، کوئی آپ ڈیسیژن نہیں لے سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، قدم کہیں رکھتے ہیں اور پڑتا کہیں اور ہے، چیز کوئی اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا کوئی اور لیتے ہیں۔ تو ایسا شخص جنگ کیسے کر سکتا ہے جو رات بھر کا جاگا ہوا ہو؟ اور رات خود کو سلانا اور میدان جنگ میں سلانا جبکہ دشمن سر پہ ہو، نیند بھی تو نہیں آتی۔ ایسے میں نیند کا آ جانا یہ خاص اللہ کا انعام تھا۔ دوسرا انعام بارش کی شکل میں ہوا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ اس پانی کے کئی فائدے ہوئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان خواہ میدان جنگ میں بھی ہوں، ان کو نماز تو پڑھنا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر وضو کے بغیر صرف تیمم سے بھی نماز ہو تو دل میں ایک وہ خیال آتا رہتا ہے نا، تیمم سے کبھی نماز پڑھی آپ نے سفر وغیرہ میں؟ یوں لگتا ہے جیسے پڑھی نہ ہو، حالانکہ ہونا تو نہیں چاہیے، اللہ کا انعام ہے، رخصت ہے، اسے لینا چاہیے، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کی وضو کر کے ہوتی۔ قدرتی سی بات ہے، اب پانی نہیں پینے کو تو وضو کہاں سے ہو؟ اور شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ جب تمہاری نماز ہی ٹھیک نہیں ہوئی تو تمہاری مدد کہاں سے ہوگی، تمہاری تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اب اس ساری کیفیت کو ذہن میں رکھیں نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بارش اتار دی، تم کو پاک کیا، یعنی تم دھل گئے، تمہارے پینے کے لیے، وضو کے لیے پانی ہو گیا۔ تم سے شیطان کی نجاست دور کی۔ شیطان کی نجاست وسوسے ہوا کرتے ہیں،
پریشان خیالی، دل میں طرح طرح کے خیالات، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہاری دعا قبول، تم نہیں یہاں جیت سکتے، تم کون سا جہاد کرنے نکلے ہو. اب بھی بعضوں کا شیطان آپ کو پریشان کرتا ہوگا نا، کہ اگر کسی وقت نماز میں پوری طرح دل نہیں لگا یا پوری خشوع و خضوع کی کیفیت نہیں آئی، کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ نمازیں تو میں اچھی پڑھتی نہیں، اس لیے قرآن پڑھنے کا بھی کیا حاصل؟ تو یہ دراصل شیطانی خیالات ہوتے ہیں. جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مختلف اسباب سے اس کی ان پریشانیوں کو اڑا دیتا ہے. یہ پولوشن ایک ہوا کا جھونکا آنے سے اڑ جاتی ہے. شیطان شک میں ڈال دیتا ہے، اور کسی بھی چیز میں جب شک پڑ جاتا ہے نا تو کام کا لطف ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی ذات میں شک ہو تو ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی. کسی انسان پر شک ہو جائے تو اس کی بات خاص سونے جیسی ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں آپس میں شک ہو جائے تو اس دواجی زندگی کا سکون لٹ جاتا ہے. بہن بھائی کسی ایک جگہ پر مل کر کام کرنے والے اگر آپس میں بے اعتمادی کا شکار ہو جائیں تو کام کے اندر لطف نہیں رہتا، اس میں کوالٹی ختم ہو جاتی. شک کی وجہ سے کام کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے ہمیشہ. تو اب یہ جو جنگ کی کیفیت تھی اور اتنا بڑا معرکہ تھا سامنے، اس میں اپنی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں اگر شک کی کیفیت ہو، اور پھر ساتھ شیطان یہ بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہارا دشمن جو ہے وہ تو وہاں ایک اچھی جگہ پر پانی کے کنارے بیٹھا ہے اور تم اللہ کے راستے میں نکلے اور تمہارے پاس پانی کوئی نہیں. کیونکہ دشمن کا لشکر پہلے پہنچ گیا تھا نا وہاں، تو انہوں نے ایسی جگہ پر قبضہ کیا جہاں پہلے سے پانی تھا. مسلمان جب گئے تو انہیں پانی کے پاس جگہ نہ ملی. مسلمانوں کے اندر بھی شیطان وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہاری تو جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم نہیں کامیاب ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بارش اتاری اور اس بارش سے دل جمایا ان کا، شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہوا، طہارت حاصل ہوئی، نمازوں میں دل لگا. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. قدرتی طور پر جب آپ طہارت کی حالت میں تو آپ کی ایک ایمان کی کیفیت اور اللہ سے قرب کی کیفیت بدل جاتی. تو اس پانی کی وجہ سے وہ سب کچھ نصیب ہوا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط باندھا، تسلی ہوگی، تسکین ہو گئی کہ ہاں پینے کو بھی ہے، پاک ہونے کو بھی ہے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہے کہ اس نے اس صحرا میں بارش بھیج دی ہم پر. کیونکہ بارش کے آنے کے بعد ایسا لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ راضی ہے نا. جب بارش نہیں آتی تو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا. بارش کے آنے کے بعد ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سب سے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. ان ساری کیفیات کے نتیجے میں قدم جم گئے، کام میں دل لگ گیا. وہ جو پہلے ایک ناپسندیدگی کی کیفیت تھی نا کہ وہ نکلنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کچھ لوگ، وہ بھی آ کر اب سب ٹھیک ہو گئے، دل کی حالت بدل گئی. اور فزیکلی بھی مسلمان جس ایریا میں تھے وہ بہت ریتلا تھا، پاؤں نہیں پڑ رہے تھے، جم نہیں رہے تھے. تو جب بارش ہوئی تو وہ زمین ایسے ہوگی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کا ریسنٹلی میں نے مشاہدہ کیا جب میں کینیا میں تھی، تو وہاں بیچ پر وائٹ سینڈ ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت. میں نے کسی سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھی جانے کا اتفاق ہوئے لیکن وہاں تو چلنا ہی بڑا دشوار ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسی تو بات نہیں تھی. کہا بارش تو نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا اس وقت ہو رہی تھی. جب بارش کی وجہ سے بیچ کے اوپر وہ ساری ریت یوں ہو گئی تھی جیسے سیمنٹ ہو جاتا ہے نا، بالکل پکی ہو گئی. اور اس سے اتنی تیز واک ہو رہی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتا تو آپ نے کبھی بیچ پہ جا کے دیکھا کہ جب بہت ریت ہوتی ہے آپ پاؤں رکھتے ہیں تو اٹھتا نہیں، آگے نہیں بڑھتا، چلنا دوبھر ہوتا ہے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہی ریت جو ہے وہ بالکل ایک سڑک کی طرح ہو جاتی اور چلنا آسان ہو جاتا ہے. تو یثبت بہ الاقدام کے ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی اندر کا ثبات تو ہوا ہی، باہر بھی زمین مضبوط ہو گئی، چلنا آسان ہو گیا، قدم جمنے لگے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب. یہ اشارہ میں نے کہاں سے ترجمہ کر لیا؟ صحیح کیا، یہاں میں نے لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے. اذ یوحی ربک، جب اشارہ کر رہا تھا تیرا رب، الی الملائکۃ، فرشتوں کی طرف. کیا
یعنی عام مسلمانوں کو نہیں پتا چل رہا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا، فرشتے آس پاس تھے اور فرشتوں کی بات اللہ تعالیٰ سے ہو رہی تھی، وہاں سے اشارات مل رہے تھے اور ادھر ادھر کسی کو خبر بھی نہیں تھی. انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کو جما دو، ان کی اس طرح مدد کرو کہ یہ جمے رہیں اپنے کام پر، خوف زدہ نہ ہو. اس کی دلیل ایک اور آیت سے بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہ جم گئے، ثم استقاموا، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو. تو یہ ایمان کی حلاوت ہوتی، صحیح رستے پہ چلنے کا ایک صلہ ہوتا ہے دنیا میں جو انسان کو ملتا ہے، کہ انسان غم اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. کسی بھی اچھے کام میں اپنی سی کوشش کرنے کے بعد توکل کرتا ہے. تو وہاں بھی فرشتوں کے ذریعے کچھ یوں مدد ہو رہی تھی، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو جمائے رکھو، ان کی شانہ بشانہ لڑو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا. کیا ڈال دوں گا؟ الرعب، رعب. فضربوا، پس مارو. کہاں؟ فوق الاعناق، گردنوں پر. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مارو گردنوں پر، فرشتوں کو. تو فرشتے کافروں کی گردنوں پر مار رہے تھے. وضربوا، اور مارو، منہم، ان میں سے، کل بنان، ہر پور پر. بنان کا لفظی مطلب پور ہے، انگلیوں کے کنارے، فنگر ٹپس. تو جب حکم ہوا کہ ان کے پوروں پر مارو، تو فنگر ٹپس جو ہیں یہ پکڑنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. مثلا تلوار کے پکڑنے میں یا نیزے کے پکڑنے میں. تو اگر پور پر کوئی مارے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہاتھ کھل جائے گا اور ہتھیار گر پڑیں گے. مراد اس سے کیا ہے کہ اس طرح سے ضرب لگاؤ کہ ان کے ہتھیار گر پڑیں، چھوٹ جائیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان دشمن سے بھی لڑے تو آنکھیں بند کر کے اندھا دھند نہ مارے، فوکسڈ ہو، صحیح نشانے پہ لگائے. یہ ڈسپلن اور یہ سمجھداری ہم مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی. جوش زیادہ آ گیا ہے، ہوش کم ہے. وہ طریقے، وہ سلیقے، وہ چالیں جو ضروری ہوتی ہیں ایسے موقعوں پر، ان سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ساری قوت لگا کر بھی نقصان اٹھاتے ہیں بعض اوقات. تو وار اسٹریٹجی جو ہے اور ٹیکٹکس جو ہے وار کے، وہ جاننا بے حد ضروری ہے. صرف کوشش نہیں، تدبیر کے ساتھ کوشش. تو مومن جو ہوتا ہے وہ تدبیر کرتا ہے. ذالکہ، یہ کیوں مارو اور یہ سزا کیوں ان کی کافروں کی؟ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے شاق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے، ان سے مخالفت مول لی. شاق کا لفظ شق سے ہوتا ہے. شق کس کو کہتے ہیں؟ پھٹنے کو. یعنی ان کے مقابل آ گئے، ان کی مخالفت کرنے لگے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، مقابلہ کرے گا ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. ذالکم، یہ چیز یعنی یہ سزا، فذوقوہ، پس چکھو اس کو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے، عذاب النار، آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور جو ہی یہ مریں گے، مرنے کے بعد آگ کی سزا پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. کیسے؟ زحفن. زحفن کا کیا مطلب ہے؟ زحفن کہتے ہیں پاؤں گھسیٹنے کو. زحفن کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاؤں گھسیٹنا یا گھٹنوں کے بل چلنا. کبھی گھٹنوں کے بل چلے آپ؟ دیکھا ہے کیسے چلتے ہیں؟ ٹانگیں تو وہی ہیں
اگر پاؤں کے بل چلے انسان تو تیز چلتا ہے، اور اگر گھٹنوں کے بل چلے تو کیسے چلتا ہے؟ جتنی تیزی سے پاؤں اٹھتے ہیں اتنی تیزی سے گھٹنے نہیں اٹھتے. تو یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آہستہ چال کی طرف اشارہ ہے. کھینچ کھینچ کے چلتا ہے نا انسان جب گھٹنوں کے بل چلتا ہے. آہستہ آہستہ انسان کب چلتا ہے؟ جب اس کے اوپر بہت سا اسلحہ لدا ہوا ہوتا ہے، یعنی ساز و سامان لے کر لدے پھندے لشکر کی قسم میں جب تم جنگ کے لیے نکلو. مراد اس سے یہ، عربوں کے ہاں 2 طرح کے لشکر ہوتے تھے، یا 2 طرح کے طریقہ جنگ ہوتے تھے. حرب کے جو طریقے تھے یا جنگ کے جو طریقے تھے، ایک تو تھا منظم فوج کشی کا، باقاعدہ لشکر کا، اور دوسرا تھا گوریلا وارفیئر. اور گوریلاز جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ عموماً حملہ کرتے، لوٹ مار کرتے اور بھاگ نکلتے. یہ پھرتیلے ہوتے تھے، تیز ہوتے تھے. گوریلا سے آپ سمجھ رہے ہیں نا، تیز تیز بھاگ کے حملہ کیا، لوٹ مار کی اور گئے. اس کو کر و فر بھی کہتے ہیں عربی میں. یعنی کر کا مطلب ہوتا ہے حملہ کرنا، اور فر کا مطلب ہوتا ہے بھاگ جانا. کرا و فرا، حملہ کیا اور بھاگا. اس کے لیے عموماً چھوٹے چھوٹے دستے نکلتے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں ایسے کر سکتے. اس کے برعکس دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ منظم فوج کشی. اس میں باقاعدہ طریقہ ہوتا تھا، باقاعدہ دستے مقرر ہوتے تھے، اور اس کا ایک پورا انداز جنگ ہوتا تھا جس کی پابندی پورے لشکر کو کرنی پڑتی تھی، اور بہت سے اس کے اصول ہوتے تھے جس کا سارے اہل لشکر کو احترام کرنا پڑتا تھا. تو یہاں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ منظم لشکر کشی ہی کی طرف اشارہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک منظم لشکر کی شکل میں دشمنوں کے مقابلے پر نکلو، فلا تولوہم الادبار، تو تم ان سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی پھر سامنے آ کر بھاگ نہیں سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے اجتنب السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ والتولی یوم الزحف، مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا. یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی جب فوجیں آمنے سامنے ہو، منظم جنگ ہو، تو اس کے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے ہیں. اب تم وہ چھوٹے دستے کی طرح کرا و فرا والی بات نہیں ہوگی کہ حملہ کیا بھاگ گئی یا تھوڑا سا آئے اور نکل گئے. نہیں، اب تو باقاعدہ ایک منظم جنگ ہے، لشکر ہے. اب تمہیں اس کی پابندی کرنی ہوگی. اب تم اس میں سے ایک آدھ اگر بھاگے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا لشکر بھاگ پڑے گا. اور آپ خود سوچیں کہ اس سے کتنا فساد ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابرہہ جب ہاتھیوں والا لشکر لایا تھا تو اس پر آفت کیا ٹوٹی تھی؟ جب وہ چند پتھر پڑے تو ہاتھی بدک گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور ہاتھیوں نے ہی فوج کو کچل ڈالا. پورا ایک نقشہ ہی بدل گیا. اس لیے اس بات کو سختی سے روکا گیا کہ کوئی شخص بڑے لشکر میں نکل کر جب دشمن آمنے سامنے کھڑا ہو تو پھر بھاگ نہیں سکتا وہاں سے. فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو کوئی پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے گا. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے. ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، الا مگر، متحرفن، مڑنے والا ہو. تحرف کا لفظ حرف سے ہے. حرف کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو. یعنی آہستہ آہستہ کھسک کے سائڈ پہ چلا جائے اور وہاں سے پیچھے چلا جائے. لقتال، جنگی چال کے لیے. او متحیزن، یا جا ملنے والا ہو، پناہ لینے والا ہو. الی فئۃ، ایک اور گروہ کی طرف. یہ اصل میں جو میں نے بیچ میں سے چھوڑ کے پہلے آخری پڑھا حصہ اور دوبارہ بیچ میں آئی ہوں، یہ بھول کے نہیں کیا، یہ سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی جنگ سے کوئی بھی شخص بھاگ نہیں سکتا، منہ نہیں موڑ سکتا. ہاں 2 وجوہات میں ایسا کرنے کی اجازت. نمبر 1 یہ کہ جنگی چال کے طور پر تم سامنے سے ہٹ کر یوں سائڈ پہ ہوتے ہوتے ایک طرف جاؤ، اور وہاں سے تم مثلاً اسلحہ لینے کے لیے، رسد لینے کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے جو جنگ ہی کو فائدہ دے، اس صورت میں تم سائڈ پہ جا سکتے ہو یا پیچھے جا سکتے ہو. دوسری یہ کہ تم
مثلا لڑتے لڑتے تھوڑے رہ گئے، 2-4 رہ گئے، تو اب نتیجہ کیا ہوگا 2-4 کا؟ مارے جاؤ گے. اب کیا کرو؟ نکلو اور کسی اور گروہ سے جا مل کے مدد لے کے پناہ لے کے پھر حملہ کرو. تو یہ 2 طریقے ہیں جس میں تم میدان جنگ سے بھاگ سکتے ہو یا ہٹ سکتے ہو، ورنہ نہیں. کون سے ہیں 2 طریقے؟ جنگی چال کے طور پر، اور وہ ایک طریقہ اس کا کیا ہے؟ تحرف. تحرف کہتے ہیں حرف کو، حرف کہتے ہیں کنارے کو، یعنی چال کے ساتھ تم نکل آؤ. دوسرا یہ ہے تحیز. تحیز پناہ لینے کو کہتے ہیں، یعنی تھوڑے رہ گئے ہو تو بڑے گروہ سے جا کے مل کے پناہ لے کے پھر لڑو. اگر یہ مقاصد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب ٹوٹے گا تم پہ. اصل میں تحرف ایک جنگی چال ہے، دشمن کو دھوکہ دیا جاتا ہے. دشمن سمجھتا ہے کہ جو مخالف ہے وہ بھاگ گیا ہے، میدان چھوڑ گیا ہے، حالانکہ وہ چھوڑ کے نہیں گیا، وہ ایک اور چال ہے، وہ پیچھے سے مثلا جا کے حملہ کرنے لگا، جیسے خالد بن ولید نے جنگ احد میں کیا. اور تحیز جیسے پناہ لینا، سمٹنا، سکڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سانپ کے سکڑنے کو بھی کہتے ہیں یا بل کھانے کو. تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک جنگی چال ہے. دشمن سمجھ رہا ہے کہ یہ دوسری طرف چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، منظر سے، سین سے ہٹ گیا ہے، حالانکہ وہ جا کے کہیں اور پناہ لے کے دوبارہ آ رہا ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا. تو پھر کس نے کیا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا. اللہ تعالیٰ خود تو نہیں آئے تھے وہاں بنفس نفیس، پھر اللہ کے اذن سے، حکم سے، تائید سے، مدد سے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور نہیں پھینکا آپ نے جب آپ نے پھینکا تھا. کیا پھینکا تھا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی تھی، اور تاثیر اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی. یعنی جب جنگ پورے زوروں پہ تھی اس وقت آپ نے مٹھی بھر ریت اور کنکریاں ملی ہوئی دشمن کی طرف اٹھا پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے. اور کہا جاتا ہے کہ جو ریت تھی اس کے ذرات دشمن کی فوج کے ایک ایک شخص کی آنکھوں میں جا پڑے، اور جس کی وجہ سے ان کا دیکھنا دوبھر ہو گیا. یہ ایک اور سبب بنا ان کے ناکام ہونے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مدد اللہ کی طرف سے تھی. تم نے جو دشمنوں کو قتل کیا یہ بھی اللہ کی مدد سے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمنوں کی طرف خاک پھینکی وہ بھی اللہ کی مدد اور اذن سے ان کی آنکھوں تک پہنچی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے. بلاءً کا معنی یہاں نعمت ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید اور نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا. بلاءً حسنا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. آزمائش کون سی تھی جو مسلمانوں پر آئی تھی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، بے سر و سامانی کی حالت تھی اور بغیر تیاری کے تھا. دس واز ایکچولی اے ٹیسٹ، سرپرائز ٹیسٹ. چونکہ انہوں نے قبول کر لیا سرپرائز ٹیسٹ تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، بہت خوبصورتی سے اس ٹیسٹ سے گزار دیا اور بہترین عوض عطا کیا اس کا. ذالکم، یہ تو ہوئی یہ بات. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال کو. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ دشمنوں کی طرف. ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتوں کو کاٹنے والا ہے اسے تو ہلاک کر دے. ان کا خیال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کی بات کر کے رشتوں کو کاٹ دیا ہے. سب اچھے بھلے رہ رہے تھے، یہ دین کی بات کر کے فساد ڈال دیا. آج بھی تو اسی طرح بلیم کرتے ہیں نا. تو وہ بہت کانفیڈنس کے ساتھ کیا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ جو زیادہ نافرمان ہے تیرا، جس نے رشتے کاٹے ہیں، تو اس کو آج ختم کر دے. تو فرمائے ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ گیا. وَإِن تَنْتَهُوا، اب بھی باز آ جاؤ، اور اگر تم رک جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، نافرمانی سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم لوٹو گے، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے. اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا تو تم پر دوبارہ اسی طرح کی ذلت مسلط ہوگی.
وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے یہ جتھے تم کو کام نہ آئیں گے، ہرگز فائدہ نہ دیں گے. ہم تم سے ڈرنے والے نہیں، نہ تمہاری تعداد سے، نہ تمہارے اسلحے سے، نہ کسی اور چیز سے. وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ کتنی ہی کثرت ہو ان سب چیزوں کی، یعنی تمہاری تعداد کی، نفری کی اور باقی تیاری کی کتنی بھی کثرت ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اور مومن کے لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا. کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. ہمارا غم کیا ہونا چاہیے، فکر کیا ہونی چاہیے کہ جس کے راستے میں ہم نکلے ہیں وہ قبول کر لے. اگر کوئی کام اسے پسند آ گیا تو پھر کوئی غم نہیں، خاص سارے ہی ریجیکٹ کر دیں. اور اگر اس کو پسند نہیں اور ساری دنیا میں بھی مقبولیت ہو گئی، کچھ فائدہ نہیں. یہ ہے اصل میں خلاصہ ساری گفتگو کا. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.